کیا کہنا. دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے. وقت مغرب ہونے کو ہے اور ابھی جناب علی اصغر شبیہ جناب علی اصغر بھی برآمد ہوگی. آپ بارگاہ شہید میں تشریف فرما ہے. یقیناً شہید کو سیدہ کی محبت میں بڑا ستایا گیا. 35 یا 36 برس کی عمر میں شہید کو یہ دنیا چھوڑنی پڑی، لیکن ظالم سوچ رہے تھے کہ ہم قاضی نور اللہ شوستری کو مار کے زندہ رہ جائیں گے. یاد رکھو، مارنے والا خود مر جاتا ہے. الحمدللہ شہید آج بھی زندہ ہے اور اس کی بارگاہ میں اپنی مرادیں لے کر ہم آتے ہیں، چونکہ اس کا تعلق بی بی سیدہ سے ہے. یقیناً عزادارو، آپ کا مرتبہ بہت ہے. فرش عزا پہ آنے والا اگر چھوٹا ہو تو بڑا بن جاتا ہے. کیونکہ ایک چھوٹے حضرت کا تذکرہ کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو آپ کا مرتبہ بتاؤں گا، چونکہ جہاں تک میری آواز جاری اور مومنین جتنے بھی کھڑے ہیں اور مومنات، آپ کا بڑا مرتبہ ہے. اے فرش عزا پہ بیٹھنے والوں، حسین اور حسین کی ماں آپ کو بہت چاہتی ہے. بہت محبت کرتی ہے. آپ کی آواز بلند ہو گئی، اور بلند کیوں نہ ہو، زہرا کا ایک بھری دوپہر میں گھر اجڑ گیا. جزاک اللہ. اگر ہمارے یہاں کسی ایک کا انتقال ہو جائے تو ہماری مائیں بہنیں، ہمارے بھائی عزیز اقربا کس طرح پچھاڑے کھاتے ہیں. ذرا کربلا میں زہرا کے لال کو دیکھو. لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہا ہے زہرا کا لال. ہاں عزادارو، رسم دنیا ہے، دستور بھی ہے کہ جب ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ پرسے کے لیے آتے ہیں اور گلے لگا کے کہتے ہیں، بھائی گھبرانا نہیں، بھائی پریشان نہ ہونا. جنازے کے قریب جنازے کی جو وارث مستورات ہوتی ہیں نا، ان کو عورتیں پرسا دیتی ہیں، اور پرسا دینے کے بعد کہتی ہیں، اے بیٹی، اے ماں، اے بہن، گھبرانا نہیں، ہم تیرے ساتھ کھڑے ہیں. ہائے رے کربلا میں حسین. ہائے رے کربلا میں زہرا کا لاڈلا، تلوار
چلاتا جاتا ہے اور کہتا جاتا ہے تم نے میرے عباس کو مار ڈالا، تم نے میرے علی اکبر کو مار ڈالا، ارے تم نے میرے اون و محمد کو مار ڈالا، تم نے میرے اصغر کو مار ڈالا، جزاک اللہ، اور کہتے جاتے عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ارے ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ سنو اپنا مرتبہ، سننا اپنا مرتبہ۔ آپ گریہ کر رہے ہیں نا ماشاءاللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی نا ماشاءاللہ، آپ کی آوازیں سیدہ سن رہی ہیں، آپ کے آنسوؤں کو سیدہ اپنے رومال میں لے رہی ہے، یقیناً لے رہی ہے۔ اے اللہ، ہمارے آنسوؤں کو تب نکالنا جب حسین مظلوم کا تذکرہ ہو۔ سنیے روایت، سنیے، خدا کی قسم پتھر دل بھی روئے گا۔ آپ سب کے لیے روایت ہے، سب کے لیے، جتنا بڑا مجمع کھڑا ہے ان سب کے لیے روایت ہے۔ جب بھی کبھی بھی کہیں بھی مجلس حسین برپا ہوتی ہے نا تو وہاں پر شہزادی تشریف لاتی ہے، اور شہزادی تنہا نہیں آتی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اسی لیے میں اکثر اپنی مجلسوں میں کہتا ہوں جب مجلسوں میں آ کے بیٹھ جایا کرو، اٹھ کے نہ جایا کرو، نہ جانے کہاں سیدہ بیٹھی ہو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ عزادارو، بس شہزادی تشریف لاتی ہیں، اور شہزادی تنہا نہیں آتی بلکہ شہزادی کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی بھی آتی ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ سلامت رکھے میرے بھائیوں کو، میری بہنوں کو، میری ماں کو، جزاک اللہ۔ سنیے گا، آپ کے لیے روایت پڑھ رہا ہوں۔ اور جس وقت ذاکر منبر سے مصائب سید الشہداء پڑھتا ہے نا، اور یہ مجمع تارے مار مار کے روتا ہے، تو جو 4 برس کی بچی جناب سیدہ کے قریب بیٹھی ہوئی ہوتی ہے نا، پہچانو گے کون ہے وہ؟ حسین کی دکھیاری، جزاک اللہ، وہ سکینہ جس کے بدن سے جب لباس ہٹایا گیا تھا تو لباس کے ساتھ ساتھ کھال بھی آ گئی تھی۔ جزاک اللہ، اللہ مجھے طاقت دے پڑھنے کی، جزاک اللہ عزادارو۔ بس جیسے ہی وہ یہی کہیں آ کے بیٹھ جاتی ہیں، اور جب ذاکر منبر سے مصائب سید الشہداء پڑھتا ہے، جیسے آپ رو رہے ہیں نا، جب مجمع یہ بیٹھ کے اپنا مرتبہ سننا، اے بیویوں، اے میری ماں بہنوں، اے کھڑے ہوئے مومنین، اے بیٹھے ہوئے عزادار، اپنا مرتبہ سننا۔ بس جیسے یہ مجمع دارے مار مار کے روتا ہے تو ایک مرتبہ جناب سکینہ اپنی دادی اماں سے پوچھتی ہیں، اے دادی اماں، یہ کون ہے جو بلک بلک کے رو رہے ہیں؟ جزاک اللہ، بلک بلک کے رو رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ جناب سکینہ سے جناب سیدہ کہتی ہے، اے بیٹا، ارے تو نے انہیں نہ پہچانا، یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں۔ سننا سکینہ کا جملہ، حوصلہ حوصلہ، عزادار آنسوؤں کو روک کر ذرا جملہ سننا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بس جیسے ہی جناب سیدہ نے یہ کہا کہ یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں، سکینہ دامن جھاڑ کے کھڑی ہوئی، اور کھڑی ہو کے کہتی ہے، اے دادی اماں، ارے کاش یہ سب کربلا میں ہوتے تو میرے تماچے نہ لگتے، اصغر کا جھولا ویران نہ ہوتا۔ سیدانیوں کے سروں سے ردائے نہ چھنتی، عزادارو، اس ننھے مجاہد کا ابھی جھولا آئے گا،
ارے سارے شہید ایک دفعہ قتل ہوئے ہیں، اصغر 2 بار. جزاک اللہ، ماتم کرو عزادارو. اصغر 2 بار قتل ہوئے ہیں. جناب رباب عرب کی تیز اور جناب رباب مشہور تیر انداز تھی. جیسے ہی ہرملا نے چلے کمان میں تیر جوڑا، میرے طرف دیکھے گا روتے جائیے گا، تیر جوڑا نا چلے کمان میں. ایک مرتبہ رباب در خیمہ پہ کھڑی تھی اور کھڑی ہو کے کہتی ہے اے رباب. رباب کہتی ہے اے اصغر تیرے بابا کی خیر. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. اے اصغر تیرے بابا کی خیر. بس 2 جملے بھائی، 2 جملے. اے رباب کہتی ہے اے اصغر تیرے بابا کی خیر، تیرے بابا کی خیر. تیر چلا. جزاک اللہ. تیر چلا اور جیسے ہی تیر چلا اصغر نے ہنس کے گلے کو آگے کر دیا. جزاک اللہ. اور ایک مرتبہ پلٹ کے اپنی اماں کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اماں معاف کرنا، اماں معاف کرنا. ارے تیر بھاری تھا، میرا گلا چھوٹا تھا. اے اماں. جنازہ علی اصغر کربلا میں خیموں کی طرف پہنچا. جزاک اللہ عزادارو. جناب اصغر کا جھولا آ رہا ہے. واصغرا آواز سکینہ اے بابا اصغر کو پانی پلا لائے. اے بابا اب جو ہٹایا اصغر گلا چھڑا ہوا. ماں خالی جھولا رکھتی ہے اٹھاتی ہے اس ڈر سے کہ اس کو بھی ظالم نہ جلا جائے، اس ڈر سے کہ اس کو بھی ظالم نہ جلا جائے، اس ڈر سے کہ اس کو بھی ظالم نہ جلا
چھپاتے جلال اصغر کا ماں خالی جلاتی ہے جلال اصغر کا ماں خالی تھمتی نہیں پیروں تھمتے نہیں پیروں اشکوں کے روانے جا تھمتے نہیں پیروں اشکوں کے روانے جا تھمتے نہیں پیروں اشکوں کے روانے جا ماں دھیان میں لاتی ماں دھیان میں لاتے جلال اصغر کا ماں خالی جلاتی ہے جلال رو کر غم اصغر کی معصوم تصور ماں خالی جلاتی ہے جلال اصغر کا رو کر غم اصغر کے معصوم تصور میں رو کر غم اصغر کے معصوم تصور رو کر غم اصغر کے معصوم تصور میں جلاتی ہے خوابوں میں جلاتے جلال اصغر کا ماں خالی جلاتی ہے جلال اصغر کا ماں خالی جلاتی ایک طرف قیامت ہے ایک امام تھا جنگل میں ایک طرف قیامت ہے ایک امام تھا جنگل ایک طرف قیامت ہے ایک امام تھا جنگل رکھتی ہے اٹھاتی رکھتے ہیں